ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد اس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام ابنہ الکریم، بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے منقبت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو تین اشعار پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بیان ہو کسی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کسی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، اور نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا، اور ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخلے داخلے بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق
کہ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اور وقت کو دیکھتے ہوئے آخری شعر مدرزاد، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اور مقطع پیش کر مدد، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وبہ الکریم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین سامعین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم بھی گزرا۔ ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ ذکر ہونا چاہیے ان کا، اور واقعی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ایسے پاک ہستیوں کا ذکر کریں، ان کے تذکرے کریں، اور اپنے ایمان کی روشنی کو، اس کی لو کو اور بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ جب ان بزرگوں کے واقعات کو ہم سنتے ہیں، زندگی کا ان کی مطالعہ کرتے ہیں، تو ہماری ایمانی حلاوت و چاشنی اور بڑھ جاتی ہے، ہمیں بھی کچھ کر گزرنے کا حوصلہ اور جذبہ سینے میں پیدا ہوتا ہے۔ حضرات، آج کی اس مقدس جمعہ میں کیونکہ وقت کم ہے اور کم وقت میں گفتگو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو حالات کے حساب سے، وقت کے لحاظ سے کم وقت میں اتنا زیادہ پوری زندگی کا مطالعہ اور معائنہ اور ان کو بیان کرنا بڑا مشکل سا مرحلہ ہوتا ہے۔ دو چار باتیں میں آج کے اس مقدس جمعہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن مجید نے ایک دستور دے دیا، ایک لائحہ عمل دے دیا کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں وہی سب سے زیادہ لائق تقریب، اکرام والا، عظمت والا ہے جو اتقا ہے، یعنی جو متقی ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں وہی عظمت والا، بزرگی والا، اکرام والا، عزت والا ہے جو صاحب تقوی ہے، جو اتقا ہے، جو متقی و پرہیزگار ہے۔ جو جتنا بڑا تقوی کا مالک وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قرب میں، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا، عظمت والا۔ آج معاشرے میں یہ رافضی لوگ، یہ خارجی لوگ، تفضیلی لوگ، آج یہ چیزیں پہلے نہیں تھی کچھ سال پہلے، اب یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ ہر بات پر، چھوٹی چھوٹی بات پر علی کا نمبر پہلے آنا چاہیے، علی کا پہلے، اب یہ بنا بھی ہے کہ دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، ایک چیز ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دمادم مست قلندر ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر۔ میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے چار باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ جو وبا ہے ایسی پھیل جا رہی ہے کہ لوگ ان کے زد میں آ جا رہے ہیں۔ قرآن نے جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ایک چیز دی، کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ صاحب تکریم ہے، وہ اکرام والا ہے، وہ عزت والا ہے، وہ بزرگی والا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے، جنہیں دنیا دیکھے تو کہے کہ جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جو متقی و پرہیزگار ہیں، جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سنت رسول کے مطابق ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ وہی تقوی والا انسان اللہ کے نزدیک اکرام والا ہے، عظمت والا ہے۔ اب آئیے صدیق اکبر کے حوالے سے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ صدیق اکبر کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے۔ جب انفاق مال کے حوالے سے، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بات آئی، اللہ کی راہ میں مال کو دینے کی بات آئی، تو صدیق اکبر نے اتنا مال خرچ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 30واں پارہ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اللہ نے فرمایا اللہ ایک بڑے متقی کو، بلکہ متقی نہیں کہا، اتقا کہا۔ ایک جگہ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اکرم ہے، جو اتقا ہے وہی اکرم ہے، جو متقی ہے وہی اکرام والا ہے، جو اتقا ہے وہی اکرم ہے۔ اور یہاں کہا کہ اللہ ایک بڑے اتقا کو، ایک بڑے متقی کو جہنم سے کوسوں دور رکھے گا۔ کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ اس نے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مال کو خرچ کیا ہے، تو اللہ نے اتقا کا ٹائٹل اسے عطا فرما دیا ہے۔ اب آپ تمام مفسرین سے پوچھیں اس آیت میں کن کا ذکر ہے، کس کی تعریف ہے، تو دیانت کے ساتھ آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ آیت کسی اور کی تعریف میں نہیں بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں نازل ہوئی ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نزدیک اکرام والا، تعظیم والا، عظمت والا، بزرگی والا وہی ہے جو اتقا ہے، اور قرآن کہتا ہے اتقا اگر کوئی ہے تو وہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ، اتقا اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ صدیق اکبر۔ خود سرکار خود فرماتے ہیں، آپ سرکار کی مکی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ کس طریقے سے صدیق اکبر نے مال کو خرچ کیا ہے۔ سرکار خود فرماتے ہیں کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2397۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما مال رجل من المسلمین انفع لی من مال ابو بکر، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے۔
اور اس کو روایت کرتے ہیں حضرت سعید ابن مسیب جو تابعی ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر پر کتنا بھروسہ تھا، صدیق اکبر پر میرے آقا کو کتنا بھروسہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقضی من مال ابی بکر کما یقضی من مال نفسہ، وہ کہتے ہیں کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی وسلم صدیق اکبر کے مال کو ایسے ہی خرچ کرتے تھے جیسے کہ اپنے جیب کے مال کو خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی صدیق اکبر کے مال کو میرے مصطفیٰ اسی پیرائی میں خرچ کرتے تھے جس طریقے سے کوئی اپنے جیب کے مال کو خرچ کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو صدیق پر کتنا بھروسہ تھا۔ اب قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اکرام والا وہ ہے جو اتقا ہے، اور قرآن کہتا اتقا اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کے بعد اگر کوئی صاحب تکریم ہے، اگر کوئی اکرام والا ہے، اگر کوئی عظمت والا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آپ سرکار کی مکی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا اللہ اکبر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 40,000 درہم، ان کے پاس 40,000 درہم تھی۔ آپ نے ہجرت سے پہلے مکہ میں ان پیسوں میں سے آدھے سے زیادہ خرچ فرما دیا، اور جب مدینہ شریف پہنچے اللہ اکبر، پھر مسجد نبوی شریف کے جگہ لینی چاہیے میرے مصطفیٰ نے۔ بچوں نے کہا تھا سرکار ہم ایسے دیتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے کہا نہیں، مال کے بدلے جگہ لی جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا کہ مال کے بدلے جگہ لی جائے گی، ادھر زبان سے نکلا ادھر صدیق اکبر وہی پیسہ لے کر کے حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاضر ہے، اور جتنا میرے مصطفیٰ نے طلب کیا تھا، جتنے کی ضرورت تھی اللہ کا کرنا دیکھے صدیق اکبر کے بعد اتنے ہی پیسے موجود تھے، سبحان اللہ۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ اب ثواب کی نیت سے بھی اگر آپ دیکھیں، ثواب کی نیت سے بھی اگر آپ دیکھیں تو مسجد نبوی شریف کی زمین صدیق اکبر کے پیسے سے لی گئی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مسجد نبوی شریف رہے گی، اور جب تک رہے گی صدیق کو ثواب پہنچتا رہے گا، سبحان اللہ۔ آپ کس انداز کے زاویے اور کس پیرائی سے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ جس انداز سے بھی صدیق اکبر کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیں گے آپ کو معلوم چلے گا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ ایک باغ کے اندر موجود ہے، صحابہ اکرام نے بات چیت چل رہی تھی، مشورہ دیا گیا کہ اب سرکار کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ اس پہ بہت بحث چل رہی ہے نا، کہ سرکار کے بعد خلیفہ علی مرتضیٰ کو ہونا چاہیے تھا، علی مرتضیٰ ہوتے، قلم کاغذ لایا گیا تھا، لکھا نہیں گیا، بہت ساری باتیں آتی ہے۔ عمر فاروق، آج اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، دو چار باتیں، بس دعا کریں کہ وقت ذرا دیری سے جائے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صحابہ کے باغ میں ہیں، کسی نے کہا کہ اب سرکار پر خلیفہ کون بنے گا؟ ایک گروہ نے کہا کہ ایک انصار میں سے ہو جائے شخص اور ایک مہاجرین میں سے ہو جائے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم میں سے بتاؤ، تم میں سے کون ہے جو ان تین صفتوں کا مالک ہے؟ تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جن کے اندر یہ تین فضیلتیں ہوں؟ کون سی؟ تو کہا قرآن مجید میں ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کے اندر وہ دو میں سے دوسرا۔ قرآن نے نبی اور صحابی کو ایک جگہ ملا کر کے کہا وہ دو میں سے دوسرا، وہ دو میں سے دوسرا جو کہا وہ کسے کہا؟ صدیق اکبر کو، سبحان اللہ۔ یہ فضیلت کسی کے اندر ہے؟ کافر آگے کہا اذ یقول لصاحبہ، اور جب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا، سبحان اللہ۔ ایک تو کہا دو میں سے دوسرا، پھر کہا کہ وہ جو نبی کا صحابی ہے، سبحان اللہ، جسے قرآن صحابی کہا ہو، سبحان اللہ۔ کائنات کے اندر
کوئی اور ایسا دوسرا شخص آپ کو نہیں ملے گا جسے نص قطعی قرآن نے صحابی کہا ہو۔ اگر یہ ذات ہے تو صرف صدیق اکبر کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اور صحابی بھی کہے سبحان اللہ، جن کی 4 نسلیں صحابی، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے والد صحابی، آپ خود صحابی، آپ کا بیٹا صحابی اور آپ کا پوتا بھی صحابی، سبحان اللہ۔ جن کی 4 نسلیں صحابی ہو وہ صدیق اکبر، جسے قرآن کہتا اذ یقول لصاحبہ، یعنی اور وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے کیا کہا؟ تیسری چیز، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب عمر فاروق کہتے ہیں بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا آدمی مجھے لا کر دکھاؤ جن کے اندر یہ 3 فضیلتیں موجود ہو۔ اگر یہ 3 فضیلتیں کسی کے اندر موجود ہیں تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سارے صحابہ نے کہا بے شک یہ 3 فضیلتیں صدیق اکبر کے سوا کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر خلیفہ بننا کسی کے حق میں ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ اکرام نے بھی جو ہے بیعت کر لی۔ حضرات محترم، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں پڑھائی، سبحان اللہ۔ سرکار کے حیات مبارکہ میں 17 نمازیں، بلکہ سرکار نے خود فرمایا، سرکار نے یہاں تک فرمایا کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر ہو اور ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان کہ کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر ہو اور ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے، بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ کو صدیق پر کتنا بھروسہ تھا اور کتنا پیار تھا۔ اور یہی چیز کہتے خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے سوال ہوا اسی تعلق سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تحقیق کے کیا کہنے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سوال ہوا اسی تعلق سے، فتاوی رضویہ جلد 28 میں ایک رسالہ اعلیٰ فاضل بریلوی لائے جس کا نام تھا غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق۔ ایک رسالہ سرکار فاضل بریلوی لائے اس میں، اور اعلیٰ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی پاک نے اپنا جانشین، اپنا خلیفہ کسی کو بنایا؟ اعلیٰ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ نیابت کی 2 قسمیں ہیں، نیابت کی، جانشینی کی 2 قسمیں ہیں، ایک جزئی مقید اور ایک کلی مطلق۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جزئی مقید سے مراد یہ کہ وقتی طور پر کسی مقام پر کسی کام کے لیے کسی خاص شخص کو متعین کر دینا، اس کو اپنی نیابت کا شرف بخشنا، جیسے کہ یہ بارہا ہوا ہے، بہت بار ہوا ہے، یہ ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں تشریف لے جاتے تو سالار لشکر حضور اپنا جانشین مقرر کرتے۔ بعض غزوات میں صدیق اکبر کو اپنا جانشین مقرر کیا، بعض غزوات میں اسامہ بن زید کو اپنا جانشین مقرر کیا، بعض غزوات میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اسی طریقے سے تحصیل زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کے حصول کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر فاروق اعظم کو، حضرت خالد بن ولید کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور اسی طریقے سے تعلیم قرآن کے لیے، حفاظ و قراء کے لیے میرے آقا نے جانشین اپنا مقرر فرمایا۔ اسی طریقے سے سرکار جب مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، میں بہت جلدی میں کہہ رہا ہوں، وقت کم ہے، 5 منٹ میں کیا بولوں میں، وقت بہت کم ہے۔ سرکار جب مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو مدینہ شریف میں، مدینہ منورہ میں اپنا نائب اور اپنا جانشین مقرر فرماتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین مقرر فرمایا۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو لبابہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ یعنی وقتی طور پر کسی کام کے لیے کسی مخصوص جگہ پر کسی مخصوص شخص کو اپنا جانشین مقرر کر دینا، اس کو کہتے ہیں جزئی مقید، ایک قسم، اور ایک ہے کلی مطلق۔
کسی شخص کو صراحتاً نام لے کر کے امامت کبریٰ کے لیے متعین کرنا کہ میرے بعد یہ خلیفہ یا یہ میرا جانشین ہوگا، تو ایسا تو نہیں ہوا، ایسا تو نہیں ہوا۔ مگر اسی فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 477 میں ایک حدیث اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کوٹ کرتے ہیں، جو کہ بخاری شریف میں بھی موجود، مسلم شریف میں بھی موجود، اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث پاک موجود۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر حکم فرمانا چاہتے تھے، مگر سرکار نے موقوف فرما دیا اور اس کو اللہ اور مومنوں کے حوالے فرما دیا۔ وہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ یہ حدیث خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں سرکار نے کاغذ قلم منگایا تھا اور حضرت علی کے لیے خلافت نامہ لکھنا چاہ رہے تھے۔ بخاری شریف جلد 2 کتاب المردہ صفحہ نمبر 846 میں ہے، اور پھر بخاری شریف جلد 2 کتاب الاحکام صفحہ نمبر 1076 میں حدیث پاک موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ قرب وصال انہی ایام میں، جب سرکار حالت علالت میں تھے، انہی ایام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعی لی اباکا و اخاکا خطا اکتبا کتابا، اے عائشہ صدیقہ اپنے باپ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلا لاؤ کہ میں ان کو کچھ لکھ دینا چاہتا ہوں، کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں۔ کیوں لکھ کر دینا چاہتے ہیں؟ تو وہ بھی حدیث پاک موجود، فرماتے ہیں فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍ، مجھے خوف ہے، متمنن، مجھے خوف ہے کہ میرے بعد کوئی تمنا کرے گا، وَيَقُولُ قَائِلٌ، اور کہے گا کہ میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں حضور کا خلیفہ بننے کے لائق ہوں، میں حضور کے نیابت کا حقدار ہوں، کوئی ایسا کہہ سکتا ہے، اسی لیے میں لکھ دینا چاہتا ہوں۔ مگر حضور نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ، میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد خلیفہ بلا فصل سوائے صدیق اکبر کے اللہ تعالیٰ نہ کسی کو پسند کرے گا، نہ مومنین کسی کو پسند کریں گے۔ اس حدیث سے بالکل بات، سرکار نے نام لے کر کے خلیفہ تو نہیں بنایا، مگر سرکار نے کہا کہ میں لاؤ لکھ دیتا ہوں، اپنے باپ کو بلا لاؤ اور اپنے بھائی کو بلا لاؤ، میں لکھ کر کے دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ میرے بعد کوئی تمنا کرے گا، میرے بعد کوئی یہ تمنا کرے گا کہ میں بہتر ہوں، میں حضور کا خلیفہ ہوں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ، میرے آقا فرماتے ہیں مگر سوائے ابو بکر کے نہ اللہ کسی کو پسند کرے گا، نہ مومنین کسی کو خلیفہ پسند کریں گے۔ اور مسند احمد کے الفاظ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا دعی، چھوڑ دے اس کو، معاذ اللہ ان یختلف المسلمون فی ابو بکر، اللہ اکبر۔ میرے آقا پھر فرماتے ہیں جان دے، چھوڑ دے اسے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس دن سے پناہ چاہتا ہوں، اس دن سے پناہ مانگتا ہوں جس دن کوئی میرے ابو بکر کے سے اختلاف کرے، میرے ابو بکر کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پسند کرے گا خلیفہ تو ابو بکر کو پسند کرے گا، اور مومنین بھی پسند کریں گے تو ابو بکر صدیق کو خلیفہ پسند کریں گے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بات ہوتی ہے کہ حضرت علی نے ایسا، حضرت علی کو خلیفہ ہونا تھا۔ حضرت علی کے حوالے سے فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ نمبر 472 پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الصواعق المحرقہ کے حوالے سے اور دار قطنی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تحریر فرماتے ہیں کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں، اور کوٹ کس نے کیا ہے؟
آلات فاضل بریلوی نے کیا ہے، کس کتاب میں کیا ہے؟ فتاوی رضویہ میں کیا ہے، اور کس کتاب کے حوالے سے کیا ہے؟ الصواعق المحرقہ کے حوالے سے کیا ہے، اور دار قطنی کے حوالے سے آلات فاضل بریلوی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استخلف علینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے ہم پر خلیفہ فرما دیجئے۔ سرکار ظاہری وصال سے پہلے ہم پر کوئی خلیفہ مقرر فرما دیجئے، کوئی خلیفہ بنا دیجئے۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعلم اللہ فیکم خیرا، ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم، میرے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ نے تم میں بھلائی جانی تو تم میں اس کو خلیفہ بنا دے گا جو تم میں بہتر ہے۔ اب لوگ ایک حدیث لے کر کے آتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ سرکار نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ بے شک علی کا مقام، علی کا مرتبہ، علی کی عزت، علی کی عظمت پہ ہماری جانیں قربان ہے، ہم ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ان کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ مگر ساری کائنات میں انبیاء کے بعد اگر سب سے بڑھ کر مرتبہ کسی کا ہے تو وہ صدیق اکبر کا مرتبہ ہے۔ اس لیے کہ سرکار سے جب حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی خلیفہ مقرر کروا دیجئے، تو جب سرکار کہتے کہ علی کیا بات کرتے ہو، میں نے نہیں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو خلیفہ تو بنا دیا تجھے، اب پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر علی کو یہ معلوم تھا کہ مولا کا معنی صرف خلیفہ نہیں ہے۔ علی جس کے تعلق سے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ ان کو تو سب پتا ہے، سب خبر ہے، معلوم ہے، مگر جانتے ہیں کہ وہ کچھ اور ہے، وہ مقام کچھ اور ہے، یہ مقام کچھ اور ہے، وہ مرتبہ کچھ اور ہے، یہ فضیلت کچھ اور ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا خلیفہ بنا دیجئے، مقرر کر دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تم میں بھلائی جانی، بھلائی چاہی، تو تم میں اس کو خلیفہ بنا دے گا جو تم میں بہتر ہے، جو تم میں بہتر ہے۔ جب میرے آقا نے یہ فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ قال علی، تو حضرت علی نے فرمایا فعلم اللہ فینا خیرا فولی علینا ابا بکر، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے بھلائی کو پسند فرمایا اور ابو بکر کو ہمارا والی، ہمارا خلیفہ بنا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علی کا نام اور یہ سب کہہ کے کیا کرتے ہیں؟ صرف جھگڑا لگوانا ہے، آپس میں انتشار پیدا کروانا ہے، آپس میں جو ہے لڑائی لگوانا ہے۔ ورنہ میں تو انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ علی میں اور ابو بکر میں کیا محبت تھی، سبحان اللہ۔ 1400 سال تک ان میں کوئی بات نہیں رہی، علماء میں کوئی بات نہیں رہی، مگر آج یہ 2-4 کتابیں پڑھ کے لوگ یہ نیٹ سے نکال لیتے ہیں شیعہ لوگوں کی باتیں اور اس کو پھیلاتے رہتے ہیں، عام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بے شک علی کا ایک الگ ہی مقام ہے، علی کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ ارے وہ تو پیدا خانہ کعبہ میں ہوئے ہیں، دنیا میں لوگ آئے تو کسی اور کو کسی کو دیکھتا ہے، علی آئے تو آنکھ اس وقت تک نہیں کھلی جب تک سرکار کو نہیں دیکھا۔ علی کا مقامی مرتبہ ہے، اور جس کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے۔ اس علی کے کیا کہنے، سبحان اللہ، وہ مقام کیا ہے، سبحان اللہ۔ مگر یہاں پر خلافت کی بات ہے اور افضلیت کی بات ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جب کہہ دیا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو اور نماز ابو بکر کے علاوہ کوئی اور پڑھائی جائز ہی نہیں ہے، تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے، سبحان اللہ۔ کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، میں انشاءاللہ کیونکہ وقت ہو چلا ہے پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا اس کے تعلق سے زندگی وفا کی، تو انشاءاللہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، وہ بات یہ کہ کچھ
ہفتہ پہلے ہی میں نے شاید اعلان کیا تھا مسجد فخر خاندیش کے حوالے سے. آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ کہ جیلانی میاں سرکار کی سرپرستی اور صدارت اور آپ کی ہی نیابت میں اس کا کام چل رہا ہے. الحمدللہ حضور فخر خاندیش کو کون نہیں جانتا؟ مولانا عبدالغنی نصیر آبادی علیہ رحمہ کون نہیں جانتا، جنہوں نے سنیت کے لیے نہ جانے کتنے بڑے بڑے مشقت اور مصیبتوں کو برداشت کیا ہے. میں جب سنا تو میں دنگ رہ گیا. خود کی گاڑی، خود کا مائک لے کر کے، خود کی مائک لے کر کے چلے جاتے دیہاتوں میں اور گاڑی کی لائٹ کو آن کر کے اسی روشنی میں تقریر کرنا شروع کر دیتے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہتے تھے. ایسی خدمت جلیلہ ہے حضور فخر خاندیش کی، سبحان اللہ. یہ آپ لوگوں پر ان کا احسان ہے. الحمدللہ شیخ صاحب قبلہ نے اس بات کو سمجھا پرکھا اور ان کے نام سے ایک مسجد بھساول شہر میں مسجد فخر خاندیش اس کی بنیاد رکھی، سبحان اللہ. تو الحمدللہ اس مسجد کا کام جو جگہ کے تعلق سے ہے وہ جگہ لے لی گئی ہے، اس کو بہت وسیع و عریض پیمانے پر اس کو بنایا جا رہا ہے الحمدللہ. تو سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ حافظ سعید صاحب کیونکہ جیلانی مشن کے تعلق سے وہ کام کرتے ہیں، شیخ صاحب قبلہ نے ان کو سونپا ہے، تو وہ آئے ہوئے ہیں چندے کے سلسلے میں. ایک مسلح کی قیمت 500 روپے ہے اور جو ہے ایک اسکوائر فٹ جو ہے وہ بھی شاید غالباً 500 روپے کی ہے. تو وہ آئے ہوئے ہیں، باہر کھڑے رہیں گے. سبھی حضرات سے میری مؤدبانہ اپیل ہے کہ ضرور بالضرور آپ جو ہے اس مسجد کے لیے تعاون کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ پر احسان ہے. ہم پورا احسان تو ادا نہیں کر سکتے ان کا، کم سے کم جو ہے یہ کر کے ان کے نام سے مسجد تعمیر کر کے کم سے کم یہ ہو کہ ان کو بھی ان کا ثواب پہنچتا رہے اور ہمیں بھی ثواب پہنچتا رہے. اس نیت سے آپ ضرور بالضرور جو ہے کچھ نہ کچھ دے کر کے ضرور جائیں. ساتھ ساتھ اعلان یہ بھی کر دوں کہ ہمارے جیلانی مشن کا جو پروگرام ہفتہ واری ہوتا ہے الحمدللہ اتوار کے دن پروگرام ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اتوار کے دن عین پور میں حضور گلزار ملت کا پروگرام ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام ہمارا جو ہے سنیچر یعنی کل ہی کے دن بعد عشاء فوراً محلہ ڈانگ پورا میں رکھا گیا ہے. سبھی حضرات سے گزارش آپ حضرات ضرور بالضرور شرکت کریں اور علماء کرام کے بیانات کو سن کر کے اپنے اور اپنے گھر والوں کے، اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنے کی کوشش کریں. بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.